اگلی بات جو کتاب میں آ رہی ہے جرابوں پر مسح کرنے کا بیان. سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں امرہم ان یمسحوا علی العصائب والتساخین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے وقت صحابہ کو پگڑیوں اور جرابوں پر مسح کرنے کا حکم دیا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. ایکچولی یہاں پر ان جرابوں کی بات ہو رہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیا کرتے تھے، اور یہاں سے مراد نرم چمڑے کی جرابیں ہیں، لیکن آپ اس سے عام ساکس بھی لے سکتے ہیں، کوئی ایشو کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں جو پہلا لفظ آیا ہے علی العصائب، ٹھیک ہے، اس کو اگر آپ انڈر لائن کر لیں، العصائب ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کے ساتھ سر کو باندھا جاتا ہے. اس میں پگڑیاں بھی آ جاتی ہیں، اور اس سے مراد پٹی بھی ہے جسے آپ بینڈیج کہتے ہیں. ٹھیک ہے، العصائب کس چیز کو کہتے ہیں؟ جس کے ساتھ سر کو باندھا جاتا ہے. اس سے مراد پٹی بھی ہے، بینڈیج بھی ہے. اور پھر اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے والتساخین، ہر اس چیز کے لیے بولا جاتا ہے جس سے پاؤں سردی سے بچ سکیں، خواہ وہ موزہ ہو یا جراب. اور جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جراب سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ جو نرم چمڑے کے ساکس ہوتے ہیں وہ اس سے مراد ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے وقت صحابہ کو پگڑیوں اور جرابوں پر مسح کرنے کا حکم دیا. اب اس حدیث کی بھی مزید فقہ کو دیکھ لیتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ سے بھی ذکر کیا کہ العصائب سے مراد پٹی بھی ہے، یعنی بینڈیج وغیرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے بارے میں فرمایا جس کا سر زخمی ہو گیا تھا اور وہ نہانے سے فوت ہو گئے تھے کہ اسے یہی کافی تھا کہ تیمم کرتا، زخم پر پٹی باندھتا اور اس پر مسح کر لیتا اور پھر باقی جسم کا غسل کر لیتا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ باقاعدہ بینڈیج پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے. پٹی پر مسح کرنے کے لیے پٹی باندھنے سے پہلے باوضو ہونا ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی مدت کی شرط ہے. ٹھیک ہے، یہ بات بہت اہم ہے، آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اگر زخم پر پٹی بندھی ہوئی ہے، یعنی بینڈیج اس کو کیا گیا ہے، پٹی پر مسح کے لیے پٹی باندھنے سے پہلے باوضو ہونا ضروری نہیں ہے، اور نہ کوئی مدت کی شرط ہے. البتہ اس بات کو ملحوظ رکھنا ہے کہ زخم کی جگہ سے زیادہ جگہ پر جس کا دھونا ضروری ہے پٹی نہ باندھی ہوئی ہو. یعنی زخم تو چھوٹا سا ہے لیکن بینڈیج بہت بڑی کر دی جائے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جتنی پٹی باندھنے کی ضرورت ہے اتنی ہی پٹی باندھی جائے. اور یہ بات بھی ملحوظ ہو کہ زخم ٹھیک ہونے پر اس کا دھونا ضروری ہو جائے گا. پھر یہ کہ اگر پٹی گر گئی تو اس پر کیا گیا مسح باطل ہو جائے گا. بالفرض کسی نے پٹی پر مسح کیا لیکن اس کی پٹی گر گئی، تو اب اس کا مسح ختم. اس کو دوبارہ سے پٹی باندھ کر دوبارہ سے وضو کرنا ہوگا. اسی طرح اگر زخم درست ہو گیا تو مسح باطل اور دھونا فرض ہوگا. ہم نے جب موزوں پر مسح کرنے کا بیان پڑا تو موزے پہننے سے پہلے کیا ضروری ہے؟ وضو ضروری ہے. لیکن جب ہم پٹی پر مسح کرنے کا سیکھ رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پہلے وہ شخص باوضو ہو، کیونکہ عمومی طور پر بینڈیج ایمرجنسی کی سچویشن میں باندھی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا تو اس کو کہا جائے کہ جی اب آپ کے ہاتھوں پر ہم پلاسٹر کر رہے ہیں تو آپ پہلے وضو کر لیں. ایسا نہیں. اور نہ ہی اس کے لیے کوئی مدت کی شرط ہے، کیونکہ نہیں پتا کہ وہ پٹی کتنے دن تک رہے گی. لیکن اس بات کا خیال ضرور رکھنا ہے کہ جتنی بینڈیج کی ضرورت ہے اتنی ہی بینڈیج لگائی جائے، ایکسٹرا جگہ کو کور نہ کیا جائے، کیونکہ ایکسٹرا جگہ جب کور ہو جائے گی تو obviously اس پر بھی مسح کرنا پڑے گا اور یہ بات غلط ہو جائے گی. اور دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے وہ کیا کہ جیسے ہی زخم ٹھیک ہو جائے گا اس کا دھونا ضروری ہو جائے گا. اور اگر کسی کی پٹی گر جاتی ہے جس پر مسح کیا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ دوبارہ پٹی باندھ کے دوبارہ وضو کرنا ہوگا اور اس پر مسح کرنا ہوگا، کیونکہ پٹی اگر گر جاتی ہے جس پر مسح کیا گیا تھا تو وضو ختم ہو جاتا ہے، اس کا مسح ختم ہو جاتا ہے.
پھر یہ کہ پٹیوں پر مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ بھگو کر پٹی کے اوپر ایک بار پھیر لیا جائے. جیسے بالفرض یہاں آپ کی بینڈیج بندھی ہوئی ہے ہاتھ پہ، ٹھیک ہے، اب آپ کو ہاتھ دھونے ہیں تو آپ ہاتھ دھو تو نہیں سکتے. اب آپ نے اتنا ایریا جو کھلا ہوا ہے، اتنے ایریا کو آپ نے پانی سے دھو لیا، پھر اس کے اوپر کے حصے کو بھی آپ نے پانی سے اچھے سے دھو لیا، جو کوہنی کا ایریا. اب یہ جو بیچ میں جو حصہ ہے آپ کا، یہاں پٹی بندھی ہوئی ہے، اب آپ اس پر ہاتھوں کو گیلا کر کے پھیر لیں. سمپل، یہ اس کا طریقہ ہے. پھر ہم نے اس حدیث میں جو کہ آپ کی کتاب میں موجود ہے، پگڑیوں کے حوالے سے بھی بات پڑھی. اس بارے میں بھی مزید فقہ آتی ہے. سردی یا سفر کی ضرورت کی بنا پر پگڑی پر مسح کرنا جائز ہے. ایکچولی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پگڑی پہننا آسان، اس کو اتارنا آسان. ایسا نہیں ہے. پگڑی باقاعدہ ایک لمبی سی پٹی ہوتی ہے جس کو سر پر باندھا جاتا ہے، باقاعدہ سیٹ کیا جاتا ہے. تو اس کو بار بار باندھنا ایک مشقت والا کام ہے. اور اگر کسی نے سردی کی وجہ سے ایسا کیا ہوا ہے، اپنے سر کو اچھے سے کور کیا ہوا ہے، تو وہ اپنی پگڑی پر مسح کر سکتا ہے. تو سردی یا سفر کی ضرورت کی بنا پر پگڑی پر مسح کرنا جائز ہے. ایکچولی یہ بات ابو داؤد کی ایک روایت میں آتی ہے کہ ایک سریا سے واپسی پر صحابہ نے سردی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی اور موزوں پر مسح کرنے کا حکم دیا. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ملتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر وضو کیا اور پیشانی کے بالوں اور پگڑی پر مسح کیا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اس کی صورت یہ ہوگی کہ کچھ پیشانی کے بالوں پر اور باقی پگڑی پر مسح کیا جائے، کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر وضو کیا اور پیشانی کے بالوں اور پگڑی پر مسح کیا. جو پیشانی کے بال تھوڑے سے نظر آ رہے ہوں گے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہاتھ پھیر لیا ہوگا، پھر اس کے بعد پگڑی پر بھی مسح کر لیا. اب ایک اہم فقہ جس پورے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ کہ موزے، پٹی اور سر کے ڈھانپنے والے کپڑے پر مسح کرنے میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے. جس طرح مردوں کے لیے ان اشیاء پر مسح کرنا جائز ہے، ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی جائز ہے. اب عورتیں تو پگڑیاں نہیں پہنتی، عورتیں کیا پہنتی ہیں؟ اسکارف پہنتی ہیں، ٹھیک ہے. اب سفر میں ہیں یا پھر ایسی جگہ پر ہیں جہاں بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، سر کو اس طرح سے کھولنا آسان نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ اپنے بندھے ہوئے اسکارف پر بھی مسح کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اب ٹریولنگ میں ہیں، بہت سارے لوگ آس پاس ہیں، مرد حضرات، اگر وہ اپنا پورا اسکارف اتاریں گی تو ممکن ہے کہ ان کا حجاب کھل جائے، تو اسی لیے وہ اپنے اسکارف پر بھی مسح کر سکتی ہیں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اپنے اسکارف کو اس طرح سے کھولیں اور آگے کی طرف پورا جھکا لیں، اور جو پراپر وضو ہے وہ بھی کر لیں. اگر وہ اس میں کمفرٹیبل ہے تو اسی طرح سے کر لیں، کیونکہ سردی یا سفر کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. میں نے آپ کو جو فقہ بتائی وہ کیا بتائی؟ سردی یا سفر کی ضرورت کی بنا پر پگڑی پر مسح کرنا جائز ہے. تو آپ خواتین ہیں تو آپ اپنے لیے یہ بات لکھ لیں کہ اسکارف پر مسح جائز ہے. لیکن حتی الامکان کیا کوشش کرنی چاہیے کہ آپ پراپر وضو کریں، آپ سر کا مسح کریں، اسکارف کھول کے آگے کر کے ہاتھوں کو اندر ڈال کے اگر آپ سر کا مسح کر سکتی ہیں تو کریں. لیکن آپ اگر مجبور ہیں، آپ کو سفر میں حجاب کھلنے کا ڈر ہے یا ٹھنڈ بہت زیادہ ہے کہ آپ بالکل بھی اپنے سر سے کپڑا نہیں ہٹا سک رہی ہیں، تو ایسی سچویشن میں آپ بھی اسکارف پر یا جو چادر آپ نے باندھی ہوئی ہے اس پر مسح کر سکتی ہیں. اور جو سردی کی ٹوپی ہوتی ہے عموماً وہ خواتین بھی پہنتی ہیں، اونی ٹوپی ہوتی ہے، تو اس پر بھی مسح ہو سکتا ہے. اور ہمارے ہاں تو اتنی ٹھنڈ ہوتی نہیں ہے، لیکن جن علاقوں میں سردی زیادہ ہوتی ہے obviously دین ان کے لیے بھی ہے، ہمارے لیے تو صرف نہیں ہے نا، سب کے لیے ہے دین. تو یہ کنکلوژن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جتنے بھی احکامات ابھی ہم نے پڑھے ہیں اس میں
کوئی ایسی بات نہیں کہ مردوں کے لیے الگ احکام ہیں اور عورتوں کے لیے الگ احکام ہیں. اس میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں. جس طرح مردوں کے لیے ان اشیاء پر مسح کرنا جائز ہے، ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی جائز ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم کا جرابوں پر مسح کرنا. اب یہاں کچھ دلائل دیے جا رہے ہیں جس سے یہ بات ثابت کی جا رہی ہے کہ یہ عمل صحابہ کرام کے درمیان عام تھا. کون سا عمل؟ موزوں پر مسح کرنے کا. سیدنا عقبہ بن عامر ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جرابوں پر مسح کیا. اسے مصنف ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے. پھر اسی طرح سے سیدنا عامر بن حریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشاب کیا، پھر وضو کرتے ہوئے آپ نے اپنی جرابوں پر جو جوتوں میں تھیں یعنی چپلوں میں تھیں مسح کیا. اسے بھی مصنف ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے اور اس کی سند بالکل ٹھیک ہے. ابن حزم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں 12 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے جرابوں پر مسح کرنا ذکر کیا ہے، جن میں سیدنا عبداللہ بن مسعود، سیدنا سعد بن ابی وقاص اور سیدنا عمر بن حریث رضی اللہ عنہم بھی شامل ہیں. اسی طرح سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے. اسے بھی مصنف ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے. پھر اسی طرح سے سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے. ابن قدامہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جرابوں پر مسح کے جواز پر اجماع ہے، یعنی یہ عمل بہت کامن تھا صحابہ کرام کے درمیان، کوئی کنفیوژن نہیں تھی. تو ابن قدامہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جرابوں پر مسح کے جواز پر یعنی مسح کے جائز ہونے پر اجماع ہے، سارے صحابہ اس پر جمع ہیں. لغت عرب سے جورب کے معنی. عربی لغت کی معتبر کتاب قاموس میں ہے ہر وہ چیز جو پاؤں پر پہنی جائے جورب ہے یعنی جراب ہے. تاج العروس میں ہے جو چیز لفافے کی طرح پاؤں پر پہن لے وہ جورب ہے. علامہ عینی کہتے ہیں کہ جورب بٹے ہوئے اون سے بنائی جاتی ہے اور پاؤں میں ٹخنے سے اوپر تک پہنی جاتی ہے. پھر اسی طرح سے ایک اور معنی بھی اس کا بتایا جاتا ہے کہ جورب وہ چیز ہے جو پاؤں ڈھانپنے کے لیے اون سے بنائی جاتی ہے. ایک اور معنی آتا ہے کہ جرابیں روئی یعنی سوت کی ہوتی ہیں اور بالوں کی بھی بنتی ہیں. اسی طرح سے ایک اور بھی معنی آتا ہے کہ جرابیں چمڑے کی، صوف کی اور سوت کی بھی ہوتی ہیں. صوف ایک موٹا کپڑا ہوتا ہے، وائٹ کلر کا موٹا ترین کپڑا، ٹھیک ہے. بس ثابت ہوا کہ جورب لفافے یا لباس کو کہتے ہیں. وہ لباس خواہ چرمی ہو، سوتی ہو یا اونی ہو، ہم اس پر مسح کر سکتے ہیں. آگے دلائل پگڑی پر مسح کرنے کے آ رہے ہیں. سیدنا عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی پر مسح فرمایا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اسی طرح سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی پر مسح کیا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. آج ہم نماز نبوی کا ٹاپک یہیں تک ہی رکھیں گے. آگے جو چیپٹر آ رہا ہے نواقض وضو، اس کو انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے. جتنا پڑھایا ہے وہ واضح ہے؟ کوئی ایسی بات جو آپ کو کلیئر نہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی بیٹا. ان کا یہ سوال ہے کہ میں نے پٹی پر مسح نہیں کیا تھا، اس کے آس پاس کا جو ایریا تھا اس کو بس دھو لیا تھا، تو کیا میرا وضو نہیں ہوا؟ تو آپ کا وضو نہیں ہوا، آپ کو پٹی پر مسح کرنا ضروری تھا. اور پٹی پر مسح صرف ایک بار ہی کیا جاتا ہے. دیکھیں مسح کے لیے ایک اصول یاد کر لیں کہ وہ ایک ہی بار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. ہم نے اس چیپٹر میں پگڑی پر مسح کرنے کے حوالے سے پڑھا اور آپ کو بتایا میں نے کہ خواتین جو ہیں وہ اپنے اسکارف پر مسح کر سکتی ہیں. کب؟ جب ان کو اسکارف اتار کر سر پر مسح کرنے کی انتہا درجے کی ڈیفیکلٹی ہو. وہ سفر ہو سکتا ہے اور وہ سردی کا موسم ہو سکتا ہے. اور سردی کے موسم میں آپ دیکھیں اسکارف نہیں پہنا جاتا، اونی ٹوپی پہنی جاتی ہے. تو پھر اس وقت اگر خواتین نے بھی اونی ٹوپی پہن کے رکھی ہے تو وہ اس پر مسح کر سکتی ہیں.
کہ اسکارف کا نام میں نے اس لیے لیا کیونکہ عمومی طور پر جب ہم سفر میں ہوتے ہیں، ایسی جگہ پر ہوتے ہیں جہاں ہم اپنے اسکارف کو کھول نہیں پاتے ہیں، تو ہم پریشانی کا شکار ہوتے ہیں. تو ایسا کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، کوئی کنفیوژن، کوئی پریشانی؟ کلیئر ہے پوری طرح سے؟ چلیں الحمدللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.